آج کا ولاگ جو ہے وہ اس لیے لیٹ ہوا کیونکہ ہمارے دوست ہیں، کولیگ رہے ہیں ابصار عالم صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے نماز جنازہ میں شرکت تھی، تو وہاں سے آتے ہوئے تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے آج کا ولاگ بھی تاخیر کا شکار ہوا۔ السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ۔ باسی کڑی میں ایک مرتبہ پھر ابال آیا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 10 مہینے کے بعد ایسی باتیں لکھی ہیں جو کہ انہوں نے 31 اکتوبر کو نہیں لکھی تھی۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا ہے اور وہ جواب ہے چیف جسٹس پاکستان نے جو فل کورٹ میٹنگ نہ بلانے کے حوالے سے خط لکھا تھا ان دونوں جج صاحبان کو، اور وہ جج صاحبان کہتے ہیں ہمیں تو وہ خط نہیں ملا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں نئی اس میں کی گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باتیں اس وقت کیوں نہیں کی تھیں جب 4 کو فکس کیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ وہ ہوا تھا۔ تو اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ضمانت کیا اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی ضمانت دینے کو کوئی تیار نہیں۔ آج ان کی ضمانت کے کیس میں کیا ہوا وہ بھی پوچھیں گے۔ تو جناب طیب بلوچ صاحب سے شروع کریں آج۔ طیب بلوچ صاحب، ہاں دائیں طرف ہے نا، دایاں بازو ہے جی، میمنہ اور میسرا نا، وہ جنگی اصطلاح ہے، دائیں طرف میمنہ کہتے ہیں اس کو، میسرا۔ اچھا طیب بلوچ صاحب، میں نے یہ 5 صفحات کا خط پڑھا ہے اور اس کے اندر جو نئی باتیں لگی ہیں، باقی تو سارا ہے کہ جناب یہ تھا وہ تھا فلانا تھا۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے چیف جسٹس کو 31 کو ہم چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، صحیح ہے، اور چیف جسٹس کے ساتھ بہت ہم نے پرسو کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ فکس کریں۔ تو جب وہ، اور ان کا موقف یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اب یہ معاملہ تو آئینی کمیٹی دیکھے گی، بالکل، یا آئینی بینچ سنے گا، یہ ان کا موقف تھا۔ تو کہتے ہیں ہم نے اس پر بڑا زور لگایا ان کو راضی کرنے کے لیے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیں، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ججز سے پوچھا ہے فردن اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے، صحیح ہے، تو نہیں بلا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بائنڈنگ تھا، وہ نہیں ہوا، رجسٹرار نے عمل درآمد نہیں کیا 4 نومبر کو فکس کر کے، اور پھر یہ جو خطوط تھے یہ اچانک چیف جسٹس نے جو ہے وہ 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بلا لیا اور پڑھ لیے، جبکہ یہ میٹنگ کے منٹس جو ہیں ان کے اوپر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی یہ پبلک نہیں کیے جائیں گے، اور چیف جسٹس اور جناب امین الدین خان صاحب نے بیٹھ کے اور یہ پبلک بھی کر دیے۔ تو یہ کیا ہے اس وقت خط لکھنا 10 مہینے کے بعد؟ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ ابھی آپ نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ ہمارا فیصلہ بائنڈنگ تھا، ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہی لیگلی بائنڈنگ تھا۔ کیسے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے ہم بیٹھے تھے اپنے ہی چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے؟ ہاں، کمیٹی کا چیئرمین کون ہے؟ ججز کمیٹی کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بائی پاس کر کے منصور اپنے دوست منیب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میٹنگ کنوین کی اور چیف جسٹس کو بھیجا بھی تھا لیکن چیف جسٹس آئی نہیں۔ انہوں نے تو دن بھی وہی چنا جب چیف جسٹس لاہور میں تھے۔ نہیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی 31 کو، ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں چیف جسٹس اس ٹائم جو وہ جیل ریفارم والی چیز تھی اسی دن ان کا کمیٹی ہوا تھا۔ بہرحال ہمیں اس میں نہیں جاتے، چیف اب یہ نہیں پتا چیف جسٹس اس کے بعد گئے ہوں لاہور۔ اچھا، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ میٹنگ بلاتا کون ہے؟ چیئرمین کمیٹی، اور چیئرمین کمیٹی چیف جسٹس۔ چیف جسٹس نے میٹنگ بلانی تھی، چیف جسٹس نے ایجنڈا سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے ممبران اس کو یا تو جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں، جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے اکثریت اور اقلیت کے فیصلے بھی ہوتے رہے جب قاضی صاحب تھے اور وہ سارا کچھ تھا۔ تو پہلی بات ہے منصور علی شاہ صاحب، میں نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ بات غلط کر رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بائنڈنگ تھا۔ کون سی فورس ایسی تھی جو بائنڈنگ فورس جو ہے مجبور کر رہی تھی؟ بھائی جب آپ نے ایک پورا پروسیس ہی غلط کیا ہے، غلط پروسیس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی بائنڈنگ ہو گیا؟ میں تو نہیں مانتا، اور حقیقتاً بھی مجھے یہی لگ رہا ہے۔ اور دوسرا پھر اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے یہ تھا تو پھر آئین کے تحت جو آئینی کمیٹی قائم کی گئی اس کا فیصلہ اور آئین کی کمانڈ کیا کہتی ہے؟ تو
आइन की कमांड भी तो फिर मंसूर अली शाह ने नहीं मानी थी ना, वो भी उसने नहीं मानी थी। मैं इस पे आपको एक चीज़ बताऊं, ये बात इन दो जजेस का ख़त में ये कहना कि ये हमारे कमेटी इजलास जो है वो बाइंडिंग था, ये 26वीं तरमीम से पहले तो आप कह सकते थे जी, लेकिन जब 26वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद ये व्यू मेरे ख्याल में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आइन प्रिवेल करता है। वो 26वीं तरमीम जो उस वक्त आइन का हिस्सा थी, गो के इनकी कोशिश थी कि उस तरमीम को किसी तरीके से हम स्टे करके और ख़ुद चीफ जस्टिस बन जाएं। असल मंसूबा ये था जी, असल मंसूबा ये था। लेकिन जब 26वीं तरमीम हो गई तो उसके बाद फिर जो रूल्स बनने थे वो 26वीं तरमीम के तहत बनने थे। फिर आर्टिकल 184(3) की पटिशन जो है, शाह जी को जल्दी क्यों थी? वो कहते हैं कि जल्दी इसलिए थी कि हमारा ये फुल कोर्ट ये डिसाइड कर देता कि ये आईनी बेंच सुनेगा। वो कह रहे हैं इसके अंदर। इस जल्दी की आपको मैं वजह बताऊं, इस खत के अंदर मुझे नजर आई है। हाँ, वो क्या? और वो ये नजर आई है, वो कहते हैं जी कि जब हमने ये मीटिंग की और ये सब कुछ हुआ, उस वक्त आईनी बेंच नहीं था। हाँ, असल रीजन तो शाह जी को ये पता था कि उस वक्त अभी आईनी बेंच भी नहीं बना हुआ, तो अभी जो है हम इस केस को रेगुलर बेंच के ज़रिए अगर इसको फुल कोर्ट में ले जाएं और वहाँ से स्टे दिलवा दें तो वो पूरी तरमीम के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम उसको स्टे दे देंगे और रोक देंगे उसको। तो ये वो बुनियादी मंसूबा था। आईनी बेंच बनने से पहले ही वो इस मामले को वो रेगुलर बेंच और उन साइड पे लेके जाना चाह रहे थे कि 26वीं तरमीम का मामला जो है वो आईनी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से कबल ही इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये एक गैर आईनी काम था, क्योंकि आइन अमेंड हो चुका हुआ था, और फिर उसके बाद ये हेस्ट में बुला के फुल कोर्ट के जरिए क्यों सुनना चाह रहे थे, तो ये क्यों आइन को वायलेट करके जो है ना वो करना चाह रहे थे? चीफ जस्टिस तो उनको आइन के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए कह रहे थे, और कोई ऐसा काम जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो वो तो वैसे ही दुरुस्त नहीं होता। तो ये क्या, क्यों इस मामले को अब फिर 10 महीने हो गए थे, आपने जो कहना था कह दिया, लेकिन ना 31 अक्टूबर को अब ये कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को हम पहले चीफ जस्टिस से मिले। आपने उस दिन वाली कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स लिखे उसके अंदर ये क्यों नहीं बताया? इस बात का इजहार है ही नहीं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए, उन्होंने हमसे 1 घंटे का टाइम लिया और फिर उन्होंने नहीं वो कहता है उससे पहले हम उनके चैम्बर में जाके उनको परसू करते रहे कि जनाब बनाए सुने, और चीफ जस्टिस इसलिए नहीं माने कि ये भाई ये आइन के अब तब्दील हो चुका है, तरमीम हो चुकी है जी। और ये सारे हकायक जो उस वक्त का जो खत सामने आया था उसमें जो है वो छुपाए गए थे। उस वक्त 31 अक्टूबर के खत के अंदर भी छुपाए गए। फिर जब अगर उनकी कमेटी के अमल नहीं हुआ तो 4 नवंबर को कहते हैं हमने फिर डायरेक्ट किया जी, आपने फिर उस वक्त ये फैक्ट छुपाए जी। और फिर ये बात कि जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वापस आके हमें बताया कि मैंने जजिस से पूछा है, ये सारी बात भी उस खत में मौजूद नहीं थी, यहाँ पे आई। हाँ। तो अब ये जो मामलात हैं तो इसमें क्या हम देखें कि इसका मतलब है कि काफी लड़ाई अंदर हो रही है इस मामले पर कि नो मीटिंग मिनट्स क्यों पब्लिक की है आपने? इंडिविजुअल हमें एम्बैरेस कर दिया आपने। ये पब्लिक के अंदर आ गई बात, तो लिहाजा अब हमें फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जो हमने पहले छुपा के रखा था। बिल्कुल। पहली बात ये है कि जो आपने शुरू में बात की, मुझे ये बताएं कि आइन मुकद्दम है या इंसान की अपनी ज़ात मुकद्दम है? जब मामला पर्सनल आ जाए, ये पढ़ के तो लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर मुकद्दम है। हाँ, तो मंसूर और मुनीब साहब समझते हैं कि हम ही सबसे मुकद्दम हैं। हाँ। ठीक है, तो इस वजह से जब आइन आ गया, जब 26वीं तरमीम बन गई, प्रोसेस हो गया, तो वो उस चीज़ को नहीं मान रहे। वो 26वीं तरमीम को तो आप भी नहीं मान रहे ना, ठीक है। वो अगरचे आइन का हिस्सा है और उनका हलफ उसको पाबंद बनाता है कि आपने आइन की जो पासदारी करनी है, वो नहीं मान रहे। और उस वक्त भी उनका देखिए पर्सनल इंटरेस्ट थे या ग्रीवियंस थे, क्योंकि मेन चीज़ थी बरह रास्त मुतासिर थे कि हम चीफ जस्टिस क्यों नहीं बने। अच्छा, उसको ये उम्मीद थी कि अगर हम रेगुलर बेंच में और इस तरीके से मनूज कर के इसको हम स्टे कर दें, जैसे उन्होंने पहले अटैम्प्ट भी की, जो ये था कि अभी 26वीं तरमीम प्रोसेस थी और इनकी अटैम्प्ट की कोशिश थी जो कि नाकाम हुई, और वो भी इस वजह से कुछ दोस्तों ने कैमोफ्लेज कर दिया कि नहीं वो चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह साहब बन रहे हैं, तो वो जो है ना फरेब में धोखे में इसी में रह गए, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो बड़ी अटैम्प्ट नहीं कर सके। चलो खैर भाई, अब 26वीं तरमीम आ गई तो वो इस अटैम्प्ट में थे, जो उनका ये प्रोसेस अब बता रहा है कि कमेटी का इजलास बुलाना, अपने चीफ जस्टिस को साइड पे करना और फिर ये जिद करना कि हमारा जो फैसला है ये बाइंडिंग भी है चीफ जस्टिस पे, जो चेयरमैन है उस कमेटी का उसमें बाइंडिंग है जिसको पास किया। अच्छा, फिर वो सारा कुछ इन्होंने वो किया। अब उसको चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जज साहबान थे उन्होंने अपनी राय दे दी, ठीक है। अब वो राय से भी इनको आगाह कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये अपनी अना पे थे।
اب یہ دیکھیں نا، جب آپ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اگر انہوں نے بلائی تھی، کیا رجسٹرار کو خط لکھا تھا کہ کمیٹی کا وینیو فلاں جگہ ہے، اس کے ارینجمنٹ کیے جائیں؟ جب اور پھر منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر ہیں منیب اختر صاحب سے، ان کے چیمبر کے اندر جا کے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس کو، ہاں وہی نا، مطلب منیب اختر تو جونیئر ہے نا ان سے، ان کا اپنا بھی چیمبر ہے، وہ تو جاری ہے نا سر، آپ تو منیب اور ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، اگر آپ اتنے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبانی کلامی گفتگو ہو رہی تھی، ہم زبانی کلامی چیف جسٹس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ فل کوڈ بناؤ، جب چیف جسٹس نے اس دباؤ میں نہیں آئے تو پھر آپ جا کے منیب اختر صاحب کے چیمبر میں بیٹھے اور چپکے سے ایک آپ نے لیٹر جاری کر دیا۔ کیا اگر ہے تو اس ساری خط کے اندر بھی ذکر نہیں کہ ہم نے رجسٹرار کو میٹنگ کرنے کے لیے انتظامات فلانی جگہ ہونی ہے، اس وقت ہونی ہے، یہ خط لکھا تھا، وہ کیوں نہیں لکھا انہوں نے؟ تو یہ میٹنگ جو کنوین کی گئی تھی یہ کس چکر میں کی گئی تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ شکوک و شبہات اس وقت سے ہی شروع ہو گئے تھے جب قیوم صدیقی صاحب پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کے معاملے کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی، تو اس وقت بھی ایک پورے منصوبے کے تحت لگ رہا تھا، کبھی ایک وضاحت، پھر کچھ وقفہ، اور اب شاہ جی جوڈیشل سائٹ پہ کہہ رہے ہیں نا، تو ریزرو سیٹوں کے کیس کے اندر جوڈیشل سائٹ کے اوپر قاضی فائزہ نے وہ انکوائری کمیٹی کی میٹنگ وہ ساری رپورٹ پروڈیوس کی ہوئی ہے کہ 14 ستمبر کو جب انہوں نے پہلی وضاحت جاری کی تھی آئینی ترمیم سے پہلے، اس وقت کون سے جج صاحبان کون سی جگہ بیٹھے تھے جہاں پہ آپ نے یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آئی نہیں تھے، وہ تو چمبر واردات ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل مطلب ہاں اچھا تو آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اس صورتحال میں وہ جو ایونٹس ہیں یہ معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک پارلیمنٹ کی اس وقت کی جو ترمیم تھی اس کو روکنے کے لیے پہلے انہوں نے کوشش کی اس سائٹ پہ، جب وہ پہلا مرحلہ ناکام ہوا پھر اس کے بعد آیا دوسرا فیز، اور دوسرے فیز میں اس ترمیم کو سٹے کرنے کے لیے کوششیں ہوئیں، پھر یہ بھی ناکام ہوئی تو ایک تیسری سٹیج بھی آئی، اور تیسری سٹیج کیا تھی کہ آئینی بینچ میں جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے تو انہوں نے نظر عباس ان کو نظر آیا، اور نظر عباس کے ذریعے پھر یہ کوشش کی گئی کہ ریگولر بینچ جو ہے وہ آئینی باوجود اس کے کہ خود کہتے رہے کہ یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے، یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے، یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے، پہلے بیچتے رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اچانک سے پھر نظر عباس کو سیڑھی بنا کے تو چیف جسٹس کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، درجنوں کیسز میں بھیجے پہلے، اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہم تو آئینی بینچ نہیں ہے نا جی، ہم تو ریگولر بینچ ہیں۔ اچھا ویسے یا افریدی صاحب کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا، انہوں نے آ کے فوراً جو کمیٹی تھی اس کے اندر منیب اختر صاحب کو شامل کیا تھا، منیب اختر صاحب کو شامل کیا تھا نا، ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، پتہ لگا ہے؟ قیوم صدیقی صاحب کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اپنے اس خط کے اندر یہ دونوں جج کہہ رہے ہیں کہ جو ججز کمیٹی ہے اس کا پرماننٹ ممبر تو میں ہی رہا ہوں، اس کمیٹی کو مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں، اور جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کو 2 مرتبہ اس کمیٹی سے نکالنے کے لیے جو ہے پہلے قانون تبدیل کیا گیا اور پھر یہ کیا گیا۔ یہ نہیں لکھ رہے کہ ہم دونوں نے مل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیرالائز کر دیا تھا اور مقدمات ہم لگنے نہیں دے رہے تھے، اور چیف جسٹس کی پاورز ہم نے اپنے اندر رکھ لی تھی، اس لیے پارلیمنٹ نے جو ہے وہ امینڈ کیا آرڈیننس کے ذریعے۔ وہ تو یہ نہیں لکھیں گے نا، اصل چیزیں تو لکھیں گے نہیں، عوام کو دیکھیں ابھی بھی ان کو یہی مسئلہ ہے نا کہ چیف جسٹس نے چیزوں کو پبلک کیوں کر دیا، ریکارڈ میں عوام کو کیسے، عوام کو پتہ چل گیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا خط کے ذریعے ریبٹل دے دیں، ٹھیک ہے نا، کہ پرسیپشن مینجمنٹ بھائی ہم اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کریں، بہت سارے الزامات لگائے ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس پاکستان نے جو ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جناب 9 ججز نے یہ کہا ہے، وہ کیسے، لا میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر آپ پرسنلی جا کے ایک دوسرے سے پوچھ کے تو آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں اللہ کی بات منصور علی شاہ صاحب کریں گے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک طرح سے قائل کیا گیا یا پوچھا گیا، اس طرح کی بھی بات ان کو مطلب سی سی ٹی وی کیمرے دکھائے، ان کو ساتھ لے کے جاتے،
اب بات کر رہے ہیں کہ جی لا میں یہ نہیں ہے, تو لا کو کیا منصور علی شاہ صاحب مانتے ہیں؟ میرے خیال میں تو وہ آئین سے بھی ماورا چلے گئے ہیں بہت ساری جگہ چیزوں میں. وہ جب ذات کی لڑائی آ جاتی ہے, صدیقی صاحب میں نے آپ سے یہ, جب آپ کی اپنی ذات کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ آئین اور ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو. اور یہی کچھ پورے منصور علی شاہ کا جو سینیریو ہے کہ چیف جسٹس کا نام بننا اور یہ سارے سچویشن, اس میں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے ہر چیز کو قربان کیا. لے جی, مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف بھی سازش ہو گئی, بتیاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں اس جگہ کی. تو عمران خان کی ضمانت کیس کے اندر کیا ہوا؟ اب کسی لائٹ والی جگہ پہ جا کے ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو جناب یہ جو کٹ آئے اس کے لیے معذرت, کیونکہ لائٹیں بند ہو گئی تھی. اب ہم نے ایک مناسب جگہ ڈھونڈی ہے, پتہ نہیں کتنی لائٹ ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یہ جو ججز کا جو جھگڑے کا سلسلہ, اس پہ جاری رہے گا سلسلہ ہمارا. لیکن اب کیونکہ وقت کی تنگی کے باعث عمران خان کی ضمانت اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا کچھ اور معاملات ہیں. تو آج کیا ہوا پھر؟ آج تو قیوم صدیقی صاحب ایک چیز میں نے دیکھی کہ آج کورٹ روم میں رش پہلے سے زیادہ تھا. اچھا. آج پی ٹی آئی کے وکلاء, ان کی جو سیاسی رہنما ہیں وکلاء, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ یا لطیف کھوسہ کی صورت میں ہو, کافی بڑی تعداد میں آج موجود تھے. اچھا, آج لیڈرشپ بڑی آئی تھی, زیادہ لوگ آج آئے ہوئے تھے. آج جب پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو ذوالفقار عباس نقوی صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں اس کیس میں, وہ نہیں تھے. ان کی جگہ پہ ایک معاون وکیل پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے ذوالفقار نقوی صاحب کو, تو اس لیے وہ آج پیش نہیں ہو سکے. کل انہوں نے جو کل وہ جو ہے نا نعیم پجوتا کے ساتھ بیٹھ کے تو چائے کھائے, کل کی ویڈیو میں کہا تھا. تو بس اور ذوالفقار نقوی صاحب بیٹھے نعیم پجوتا صاحب کے ساتھ, فوڈ پوائزننگ ہو گئی نا آپ کو. تو اس پہ جو معاون وکیل ہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو ایڈجرن کریں فار نیکسٹ ویک. تو یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ ہم کل کر لیتے ہیں, کل اگر نہ ہوا تو پھر دیکھ لیں گے کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو لمبی تاریخ نہیں دی. لمبی کیا, یہ تو میں کہتا ہوں کہ زبردست قسم کا پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے جناب. روز آتے ہیں, ڈے ٹو ڈے میڈیا ہائپ ہو رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے جناب. تو پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ یہ بڑا نامناسب ہے, تو آپ پہلے مجھے سن لیں. تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں, آپ کو سننے سے پہلے ہم پروسیکیوشن کو سنیں گے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کیا وہ فیصلہ سسٹین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ابھی پروسیکیوشن کو اس تھریش ہولڈ سے گزرنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. تو پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ اس کیس میں نومبر 2024 میں ضمانت خارج ہوئی, 6 مہینے تک ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ رہا, بہت زیادہ ایڈجرمنٹس لی جاتی رہیں, 8 پروسیکیوٹرز جو ہے وہ تبدیل ہوئے. تو یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم بہت طویل ایڈجرمنٹس اس کیس میں نہیں دیں گے. پھر ساتھ ہی آخر میں انہوں نے ایک ریکویسٹ جب کی تو وہ جتنے لوگ کورٹ کے اندر موجود تھے وہ سارے روستم کے اوپر آ گئے. اچھا, جتنے لیڈر تھے, ان کی بہنیں, جتنے بھی وکلاء سارے, نعیم پجوتا بھی, جو سارے تھے. تو پھر ریکویسٹ کیا کی گئی؟ ریکویسٹ یہ کی گئی جی کہ عمران خان کا جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس وقت کورٹ میں موجود ہیں, تو وہ کورٹ میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ جناب یہ پرمیشن ہم آپ کو نہیں دیں گے, اور ہم صرف وکیل کو سنیں گے. تو یہ ایک اٹیمپٹ تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر میڈیا فیس ان کی فیملی میں سے تو علیمہ صاحبہ ہی کرتی ہیں. تو میرے خیال میں علیمہ صاحبہ کی شاید یہ کہا ہو کہ جی میں ذرا یحییٰ صاحب سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ کہیے گا. تو یہ اس طرح کی سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کہہ دی, حالانکہ خود وہ پروفیشنل وکیل ہیں. ویسے سلمان صفدر صاحب اس سائڈ پہ یہ علیمہ خانم وہی ہے نا کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ ثاقب نثار صاحب کے سامنے بھی عدالت میں پیش ہوتی رہی تھی. وہ جب ان کا وہ تھا نا سلائی مشینوں والا جو اسکینڈل آیا تھا, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایمنسٹی اسکیم سے جب فائدہ اٹھایا تھا تو پھر ان کو کہا تھا, اور سلمان راجہ صاحب ان کے وکیل تھے, اور ان کو جائیں جا کے جو ہے ٹیکس جمع کروا دیں, جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی تھا, اس کو جیل بھیج دیا, جرمانہ جمع نہیں ہوا. اچھا, ابھی تک اب سنا یہی ہے, ابھی ملانوز بیٹھا. ہاں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ایف بی آر میں وہ جمع نہیں کروایا گیا. شاید یہ میرے بھی علم میں یہ بات آئی. بالکل, ایمنسٹی ادھر سے جاری بھی ہوئی, سپریم کورٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود جو تھوڑے بہت سرکار کے کھاتے میں انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے وہ انہوں نے نہیں کرائے. یہ بات بھی ہے. یہ وہ علیمہ خانم ہے, یعنی کہ وہی والی. تو یہاں پہ وہ بیسیکلی اس کا آنے کا وجہ یہ تھی کہ وہ اس کیس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی تھی. ہر چیز کو میڈیا ایونٹ بناتے ہیں نا, سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو سیاستدان تو یہی کرتے ہیں نا.
نہیں وہ تو عمران خان کہتے ہیں علیمہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، ہاں یہ خان صاحب خود کہتے ہیں. آپ ویسے ایسی کیا باتیں ہوں گی جو سلمان صفدر نہیں کہہ سکتے علیمہ خان کو کہنا چاہیے؟ بس وہ ایک پرسیپشن بنانی تھی کہ سپریم کورٹ کو روسٹم کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات 2-4 باتیں کرنے کی تو شاید وہ ہیڈ زیادہ سے لائنز بنتی، زیادہ خبریں بنتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی شکایت ہو سکتی تھی نہیں کہ وہ کیس نہیں ہمارا لگ رہا 190 ملین پاؤنڈ والا. اور ہاں اچھا، مطلب کہ کوئی ایسی چیزیں ادروائز سلمان ایسا ہی صفدر خیال ایسی ہے، باتیں کرتے جی. تو ان کا تو لائسنس جا سکتا ہے. نہیں وہ تو خیر نہیں کرتے وہ تو پروفیشنل، وہ تو کہیں بھی وکیل اگر- ہے. میرے خیال میں وہ نہیں کہیں نہیں پروفیشنل وکیل کو پتا ہوتا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. ہاں تو نہیں وہ بڑے انہوں نے مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے بھی یاد ہے، وہ قاضی بھائی صاحب پوچھتے رہے کہ آپ کیوں نہیں پیش ہوتے ان کے سامنے یا وہ کیا، تو انہوں نے کہا چھوڑ دیں بس. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر یہ کوئی وہ اور گڑی والا کوئی اور- واقعہ نہیں بتاتے وہ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ. اچھا میں آپ کو کوئی اور اگر وکیل ہوتا نا تو وہ شاید 2 سے 3 دفعہ کہتا کہ جی یہ آئے ہیں تو یہ آپ سے بات کر لیں گے، کوئی زیادہ بات نہیں ہوگی یہ وہ، لیکن صرف ایک جملہ انہوں نے کہا، اور جب یحییٰ صاحب نے ایک ہی جملے میں ریفیوز کیا تو دوسری مرتبہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی. ظاہر ہے علیمہ خان ریلیف تو نہیں، وہ تو سیاست کرنے کے لیے آئی تھی، تو وہ وکیل ہے، انہیں ریلیف لینا ہے جناب جج صاحب کو، تو لہٰذا وہ ظاہر ہے کوئی ایسی قانون اور اس سے ہٹ کے بات کر بھی نہیں نہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پھر اس کے بعد لائسنس بھی تو ہے نا. وہ بلاگس کے اندر جو مرضی کہتے رہے، کورٹ میں نہیں کہتے وہ بات. تو اپنا یہ پھر ہوا. اب پھر اب کل صبح 10:30 بجے دوبارہ سماعت رکھی گئی ہے، اور ذوالفقار نقوی صاحب اگر کل ان کی صحت نہ سنبھلی، اگر وہ نہ آئے تو پھر جمعے کو تو یہ 2 رکنی بینچ ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے یہ کیس نیکسٹ ویک پہ جائے گا. کوئی پتہ نہیں، آپ نے فون کر کے طبیعت کا پوچھا ان سے؟ میں نے کال کی، انہوں نے اٹھائی نہیں. اٹھائی نہیں، میں اس کا مطلب کافی طبیعت خراب ہے، کیونکہ آپ کی کال وہ مس نہیں کرتے ہیں. ہیئرنگ مس کر دیتے ہیں، وہ کال نہیں مس کرتے. تو جناب یہ ہوتا رہتا ہے عدالتوں میں، یہ کبھی ایک وکیل نہیں آتا تو کبھی دوسرا نہیں آتا. پہلے سلمان صفدر نے پٹیشن ڈالی، 30 دن ہی لگ گئی، اور سلمان صفدر نے پھر کہا کہ جی میں تو چھٹیوں پہ ہوں، پھر وہ 20 دن چھٹیوں پہ رہے. اب ڈے ٹو ڈے کے اوپر کبھی پھر معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی نیا ڈاکومنٹ داخل کرتے ہیں تو پھر عدالت کہتی ہے پہلے میں یہ ڈاکومنٹ پڑھ لینے دیں. اور پھر کبھی پروسیکیوٹر جو ہیں، ظاہر ہے انسان بیمار ہو سکتا ہے، اور کل بھی ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے معاملہ، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور عدالت جو ہے وہ بغیر ون سائیڈڈلی کسی کو سنے ہوئے فیصلہ بھی نہیں کرتی ہے. اب جو ہے وہ ایک خبر اڑتی مجھے ملی ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ ای فائلنگ ہو رہی ہے. بالکل. تو اب یہ آگے جا کے شاید کسی لمحے پہ پروسیس ہوگا، مطلب جیسے ٹیکس کے میٹرز ہیں اور یہ ہیں، ای فائلنگ ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ کمپائل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی پبلک ہیئرنگ کی ضرورت نہ ہو، ان دونوں کے آرگومنٹس اور اپیلیں سن کے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسیژن دے دیا جائے، جیسے کہ پہلے بھی کہیں ہوتا ہے کچھ اس طرح کا اے ڈی آر سسٹم، کچھ اس طرح سمتھنگ لائک دیٹ. اس پہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، پھر جو خواتین کیسز سپریم کورٹ تک لاتی ہیں کہ ہمیں ہمارا جو فیملی کیس ہے وہ ہمارے ضلع پہ ہی رہنے دیں کیونکہ ان کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، تو وہ کیسز میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں چیف جسٹس یحییٰ صاحب کی کورٹ میں، وہ صرف خاتون ابھی روستم تک پہنچتی نہیں ہیں تو یحییٰ صاحب پہلے ہی آرڈر میں کہہ دیتے ہیں الاؤ کہ آپ نے جس ضلع میں جہاں پہ آپ کی رہائش ہے آپ چاہتی ہیں کہ میرا فیملی کا کیس میاں بیوی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وہیں پہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں میں جو خواتین بیچاری سفر کر کے آتی ہیں، اگر یہ کیٹیگری بھی شامل کر دی جائے تو وہ ان کو اس سفر سے جو ہے وہ بچت ہو جائے. ہاں اس سے بچت ہو. تو جناب مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ 31 اکتوبر کو جو خط لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے، تو ان سے پھر پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس دن چیف جسٹس سے ہونے والی ملاقات اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا. اور پھر جب چیف جسٹس نے ان کو انکار کر دیا تھا تو پھر کیا انہوں نے رجسٹرار کو، جیسا کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 سب کلاس 2 کے تحت ہم نے یہ ایک میٹنگ کنوین کی، کیا یہ میٹنگ کہیں پہ بھی کنوین ہو سکتی ہے، یا اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے کہ رجسٹرار کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ میٹنگ کا ارینج کریں اور پراپرلی انفارم کریں ساروں کو؟ کیا وہ پروسیس ہوا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تھا تو پھر آپ نے ایک جونیئر جج کے کمرے کے اندر جا کے میٹنگ کیسے کی؟ اور پھر اب جو ہے ایسی باتیں، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب آپ نے میٹنگ
منیب اختر صاحب کو جو ہے واپس کمیٹی میں رکھا تھا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.